بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان فروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی۔ اس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی ہے جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، تو صحابہ بتاب ہو اٹھے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کا بیان کیا ہے جس میں اس واقعے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آیا اللہ تعالیٰ بھی اسے ایمان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ان کے پاس سے بھاگ گیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور یہ آج ہمیں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سالوں تک رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تب اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کہیں صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اس سے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ یہ سن کر وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس سے پہلے تم سے فریاد کی تھی، مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب میں بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحم نکال لی اور اسے مومنین کے دل میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، اے اونٹ چاہ، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔
اس نے پھر دعا کی، آپ نے فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کی طرف سے آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 دعا تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے محبوب جہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 3رے درجے میں اللہ کی گونج کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبریل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا، پہلے درجے کے متعلق بھی بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزر گئے۔ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے متصف نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ جب 3را دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کا کوئی جواب نہ ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو سب کچھ بتایا۔
फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजरे के दरवाज़े पर आईं और बोली, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाया जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ करे और जहन्नम से बरी करे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर दे। इतने में हुक्म आ गया, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूँगा, आप राज़ी हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगो अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेगा और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरे आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। सुबहान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ देखूँगा। अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे सजदे में रखेगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, अपना सर उठाओ, मांगो मिलेगा, शफ़ात करो कबूल होगी। फिर मैं अपने रब की हम्द करूँगा जो अल्लाह ताला मुझे उस वक़्त तालीम करेगा। फिर मैं शफ़ात करूँगा, फिर मेरे लिए एक हद मुकर्रर की जाएगी। फिर मैं गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दूँगा। फिर मैं दोबारा सजदा करूँगा और फिर शफ़ात करूँगा 3 या 4 बार, हत्ता कि जहन्नम में सिर्फ़ वो लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोक लिया। कतादा कहते थे कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। एक माँ की मसाहफ़त के रूप से मेरी मदद की गई। तमाम रोए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और आला तमीम बना दिया गया। लिहाजा मेरी उम्मत से जो शख्स नमाज का वक़्त पाए नमाज पढ़ ले, और मेरे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया गया जो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल न किया था। मुझे शफ़ात अता की गई। पहले नबी एक ख़ास कौम की तरफ मबूस होते थे और मुझे तमाम लोगों की तरफ मबूस किया गया। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की और सब गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के प्यारे नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखिएगा।